بازار میں آپ جاتے ہیں صبح شام یا کبھی جو کاروباری وہ بازاروں میں رہتے ہیں کہ جو بندہ بازار میں داخل ہوتے وقت ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے. اس پر ایک رسالہ لکھا گیا ہے. یہ کی روایت صحیح ہے کہ کمزور ہے, اس کے ساری جتنی بھی سندیں جمع کی گئی ہیں. فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہوتے وقت ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے اللہ کریم اس بندے کے ناموں میں 10 لاکھ نیکیاں لکھوا دیتا ہے اور 10 لاکھ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تو تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے. صرف اس کو اپنی زندگی میں ایک ترتیب بنا لیں. یہ روٹین کے کام ہم کرتے ہیں, صرف اس کو منظم اور مرتب کرنے کی ضرورت ہے. اور رمضان بہترین موقع ہے جب شیاطین جکڑے ہوتے ہیں, دل نرم ہوتے ہیں, اللہ کا قرب ہوتا ہے. تو یہ جتنے دن باقی ہیں اس میں اس کو اپنی زندگی میں روٹین بنائیں. پھر انشاءاللہ رمضان بھی گزر گیا تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بنے رہیں گے. اللہ کریم ہمیں اپنے ذاکر بندوں میں جو ذکر کرنے والے ہیں اور بے شمار ذکر کرنے والے ہیں اللہ ان میں ہمارا شمار کرے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے بہت زیادہ یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ وأصیلا, اور صبح شام اللہ کی تسبیحات کرو. یہ اللہ کا حکم بھی ہے. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے اور جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے. میں دیکھوں میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جب پریشان ہو تو کوئی بھی ذکر شروع کر دو, ذکر شروع کرو گے. واللہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں, بات یقین اور عقیدے کی. ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں مولانا معید النقوی صاحب, ان کے بڑے بھائی تھے مولانا محی الدین نقوی صاحب, بہت بڑے عالم تھے. ایک عرصہ انہوں نے صحیح بخاری پڑھائی, عقل نہیں مانتی, پر جن کا یقین ہو, اعتقاد ہو اور اللہ کے ساتھ لگاؤ ہو, پھر اللہ کیسے پورا کرتا ہے. رینارا خود میں ایک شخص تھا, یہ ضلع اوکاڑا میں ہے, ایک بڑے امیر کبیر بندے کا بیٹا تھا. شادی ہوئی, شادی کے بعد پتہ چلا جی یہ بندہ بچہ جننے کے قابل نہیں ہے. دعائی علاج بڑا کچھ کروایا, آخر ڈاکٹر نے بھی اور سبھی حکیموں نے حکم دے دیا کہ یار تیری بیوی اس سے زیادتی ہے, اس کو تم طلاق دے دو, تمہارے ہاں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. اس نے بھی آخر کار کہ اس عورت میں زیادتی نہ ہو, اس نے عورت کو طلاق دے دی. مولانا محی الدین نقوی صاحب کے پاس وہ ایک دن جمعے کے بعد بیٹھا تو اس نے کہا جی میرا یہ مسئلہ تھا تو میں بیوی کو طلاق دے چکا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو؟ 80 90 سال کے بوڑھے بابے ابراہیم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام جب اس عمر میں بچے ہوتے نہیں ہیں وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور پورا امید ہے, تو نا امید ہو گیا. اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ. کچھ اچھا کام کرنے کی قوت نہیں ہے, کسی برے کام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے, مگر یہ سارا کچھ اللہ کے ساتھ ہوگا. یہ تم کہتے اتنا پڑھو, جب تھک جاؤ نا تو پھر بس کرو. اور میرا مشورہ کہ تم شادی بھی کرو, اللہ کے تم پر فضل فرمائے گا. بات آئی نہیں ہوگی. ایک بڑے عرصے کے بعد وہی نوجوان مولانا محی الدین نقوی صاحب کو آ کے ملا اور کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ نے بتایا, میں نے اللہ سے دعائیں بھی کی, یقین بھی کیا, اور حضرت ابراہیم اور حضرت زکریا کے واقعہ کو پڑھتا رہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا, اللہ کسی وقت بھی کون کہہ کے خوش کر سکتا ہے. کہتا الحمدللہ اس وقت میرے 7 بیٹے ہیں. ہم کہتے ہیں یار اور بھائی جہاں انسان کی عقل کام چھوڑ جاتی ہے نا وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے. عقل کے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کسی نے ابو جہل نے آ کے پوچھا کہ ایک بندہ کہتا ہے میں راتوں رات یہاں مکہ سے گیا ہوں اور بیت المقدس اور واپس آ گیا ہوں, ممکن ہے؟ تو انہوں نے اپنی عقل سے جواب دیا کہ ممکن نہیں ہے. تو کہتے ہیں ان صاحبہ کا یقون ہذا, ہم بھی یہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے, یہ بات تو تیرے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. تو کہا اگر لئن قال هذا لصدق, اگر میرے نبی نے بات کی ہے تو بات اب عقل کی نہیں رہی, بات اب ایمان کی. اگر میرے نبی نے بات کہی تو سچ کا ہے. عقل نہیں مانتی پر ایمان کہتا ہے ایسا ہو ہے. صدیق ایسے نہیں بنے,
عقل پیچھے رہ گئی، ایمان آگے نکلا ہے تو آگے نکل گئے. عقل نہیں مانتی، پر یقین اور امید کیا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، 3 جگہ امام بخاری اس روایت کو لائے اور باقی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص جو دریا پر گیا کاروبار کرنے، بہت بڑا تاجر تھا، اتنا بڑا سودا کیا کہ پیسے دینے کے بعد نا جو پیسے کم پڑ گئے تھے وہ تھا 1000 دینار. اور 1000 دینار اگر آج کی قیمت لگائی جائے تو 2.5 کروڑ روپے تقریباً بنتا ہے. اجنبی علاقے میں لوگوں کو جانتا نہیں ہے، سامنے دیکھا ایک بندہ ایمان والا آ رہا ہے، شکل سے مسلمان لگتا ہے، اس کو کہنے لگا جی میں فلاں ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں، تاجر ہوں، ایک کام میں کیا ہے، سودا کیا ہے، تو اس کے لیے مجھے 1000 دینار چاہیے. بھائی 1000 دینار، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ مجھ سے 1000 دینار 2.5 کروڑ روپیہ مانگ رہے ہیں. آپ سے کوئی اجنبی بندہ یا جاننے والا بھی آپ سے کوئی 2.5 کروڑ روپیہ 2.5 لاکھ مانگے، آپ چیک بھی لیں اور وہ ضمانتیں لیں تو آپ کو یقین کو نہیں ہوتا کس نے واپس کرنی. اس نے کہا کہ میں بھی ایمان والا ہوں، تو بھی ایمان والا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے میری مدد کر. اس نے کہا فاتنی بشہید، ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم گواہ لے آؤ. کہتا کفا باللہ بینی و بینک شہیدا، میرے اور تیرے درمیان اللہ گواہ ہے، اگر اس سے بڑا کوئی گواہ ہے تو بتا میں اس کو لے آتا ہوں. بات اتنی بڑی کی اس نے کہا ٹھیک ہے فاتنی بکفیل، کوئی ضامن لے آؤ. کہتا کفا باللہ بینی و بینک کفیلا، میرے اور تیرے درمیان ضامن بھی اللہ ہے. اس نے اس بندے کو جس کو جانتا نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، 1000 دینار 2.5 کروڑ روپیہ ایمان کے ناطے سے دے دیا. اس نے سودا لیا، گھر چلا گیا. جس دن وعدہ تھا واپسی کا تو اس دن بیچارہ آ کے دریا کے کنارے کھڑا رہا. فلم یجد مرکبہ، سارا دن اس کو کوئی سواری نہیں ملی. بڑا پریشان ہوا، یا اللہ تجھے گواہ بنایا ہے، یا اللہ تجھے ضامن بنایا ہے، کوشش بھی کر رہا ہوں کہ اس کی ادائیگی کر دوں، ممکن نہیں ہے، کیا کروں. پھر ذہن میں خیال آیا، ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، 1000 دینار 2.5 کروڑ روپے اس لکڑی میں ڈالا، ایک روپہ اس میں ڈال کر اس کو بند کر کے بسم اللہ کر کے اس کو دریا میں پھینک کے کہنے لگا یا اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تیرے بس میں ہے، اب تیرے اختیار میں ہے، اب تیرے ذمہ ہے کہ تو اگلے بندے تک کیسے پہنچاتا ہے. یہ کوئی حکایت نہیں ہے، صحیح بخاری میں 3 جگہ یہ روایت آتی ہے. اگلا بندہ پریشان ہے، بندے کو پیسے دے بیٹھا ہوں، جانتا ہوں نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا. شام تک پریشان ہو کے جب واپس جانے لگا تو اس نے ایک لکڑی دیکھی، سوچا آیا ہوں تو لکڑی لے جاتا ہوں، کوئی فائدہ ہی ہو جائے گا. گھر جا کر اسے لکڑی کو چیرا، فلما نشرھا وجد المال، جب اس کو چیرا تو 2.5 کروڑ روپیہ 1000 دینار اس لکڑی میں رکے سمیت اس کو مل گیا. عقل مانتی ہے اس کو؟ نہ کوئی سائنس مانتی ہے اس کو. بات ہے ایمان کی. پہنچا اس تک. اگلے دن پھر وہ بندہ پہلی کشتی پر بیٹھا اور کہتا یار معاف کرنا، کل تمہیں پیسے لینے تھے تو کل میں آ نہیں سکا تو آج تیرے پیسے لے کے آیا ہوں. تو اس نے مسکرا کر کہا امتحان اس کا لینا جو بے ایمان ہو، میں بھی ایمان والا ہوں، جو تو نے کل 1000 دینار بھیجا تھا وہ مل گیا مجھے. بات ہے ایمان اور یقین کی. آپ یقین کے ساتھ دعائیں مانگیں، یقین کے ساتھ اذکار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کن کہہ کے پورا کرتا ہے اور قادر ہے. تو زندگی کا حصہ بنا لیں ان چیزوں کو، ان اذکار کو. اللہ کریم ہمیں ایسے بندے بنا دے جو ذکر کے ذریعے اطمینان حاصل کرنے والے، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے اور اللہ کی جنت حاصل کرنے والے ہوں. یا رسول اللہ کو نصیحت فرما دیں، کہا تو فوت ہو تو تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. فاقول قولی ھذا واستغفر لي ولکم. سبحانک.